بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، امثال القرآن کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید میں جو دنیا سے متعلق مثال بیان کی گئی ہے اس کا ذکر ہوگا، کیونکہ ہمارا پروگرام امثال القرآن یعنی قرآن کی مثالیں، اور قرآن میں بے شمار مثالیں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے۔ ان مثالوں کے ذریعے عقل مندوں کو سمجھانا مقصد ہے، لوگوں کو ہدایت دینا اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے ان مثالوں کا کیا ہے ذکر ہے۔ اور گزشتہ نشست میں اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے حق اور باطل کی مثال بیان کی گئی تھی، اور آج کی اس ملاقات اور آج کی اس نشست میں بإذن اللہ دنیا کی مثال اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی ایک مقام پر دنیا کی مثال بیان کی اور دنیا کی حقیقت بتائی، دنیا کا کیا مقام و مرتبہ ہے اس کے بارے میں بتایا، دنیا کتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی اہمیت ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتایا۔ سورہ یونس آیت نمبر 24 میں، سورہ یونس آیت نمبر 24، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی مثال بیان کی، اور یہ دنیا کی مثال جو بیان کی اللہ نے، مقصد اس کے پیچھے صرف یہی ہے، جیسے کہ اسی آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ہم ایسے ہی تفصیل بیان کرتے ہیں، مثالیں بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہ کیا مثال ہے دنیا کی؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیا بتایا ہے دنیا کے بارے میں؟ آتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہے ہم سنتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی سورہ یونس آیت نمبر 24 میں، انما مثل الحیاة الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ یہ سورہ یونس آیت نمبر 24۔ اس آیت میں اللہ نے دنیا کی اور دنیاوی زندگی کی مثال اور اس کی کیا حالت ہے، اس کی کیا اہمیت، کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کے بارے میں اللہ نے ہمیں بتایا۔ فرمایا اللہ نے انما مثل الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی مثال تو ایسی ہی ہے، کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض، دنیاوی زندگی کی صورتحال، دنیاوی زندگی کی مثال، دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسے ہی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا،
جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، یعنی آسمان سے بارش ہوئی، فاختلط به نبات الارض، پھر اس سے زمین کی نباتات میں وہ مختلط ہو گیا، یعنی جب آسمان سے پانی برسایا تو زمین نے اس پانی کو جذب کر لیا، اور جب زمین نے اس پانی کو جذب کیا تو آگے ہریالی ہوئی، گھاس نکل آئی، دیگر اور نباتات، درخت، پودے نکل آئے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مما یأکل الناس والانعام، اس بارش کے پانی کو جب زمین نے جذب کیا اور کھیتی ہوئی، ایسی چیزیں نکل آئیں مما یأکل الناس والانعام، جسے لوگ بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی کھاتے ہیں۔ یعنی زمین کی جو پیداوار ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اس کو ایک ہی شخص یا ایک ہی جنس کے لوگ نہیں کھاتے، صرف انسان نہیں کھاتا، بلکہ حیوان، جانور بھی زمین کی پیداوار کیا ہے، کھاتا ہے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ شاید بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ انسان کے لیے مخصوص ہو، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جسے صرف جانور ہی کھائے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ چاہے انسان ہو اور چاہے جانور ہو، زمین کی جو پیداوار ہے ان دونوں کے لیے کیا ہے، فائدے کی چیز ہے، اور ان دونوں کی ضرورت کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما مثل الحیات الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام۔ دنیا کی صورت حال یہی ہے، دنیا کی مثال یہی ہے کہ آسمان سے پانی برسایا، اس پانی کو زمین نے جذب کیا، اب اس کے بعد جو ہے نبات نکل آئی، مختلف نباتات اگے، اور جو ہے جسے انسان بھی کھاتا ہے اور جانور بھی کھاتا ہے۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، اور جب زمین خوب زیادہ مزین ہو گئی، خوب زیادہ ہری بھری ہو گئی، یعنی زمین اگر خشک ہے، پانی اترا، آسمان سے پانی برسایا اللہ نے، زمین نے جذب کیا، اس کے بعد زمین ہری بھری ہو جاتی ہے۔ جہاں انسان نے دانہ ڈالا ہو، کسی مخصوص درخت، کسی مخصوص پیداوار کے لیے، ادھر بھی اگاتی ہے زمین، اور جہاں پر انسان نے کوئی محنت نہ کی ہو لیکن ادھر بھی ہریالی اور گھاس کیا ہے، نکل آتی ہے۔ اور یہ چیز ہمارے مشاہدے میں ہے، ہم جانتے ہیں کہ جب برسات کا موسم آتا ہے، خاص طور پر ایسے علاقوں میں جہاں پر باقاعدہ برسات کا ایک سیزن ہوتا ہے، ایک موسم ہوتا ہے کہ جس میں مسلسل بارش ہوتی ہے، کئی مہینوں ہوتی ہیں، اور بارش سے پہلے زمین سوکھی رہتی ہے، کہیں پر بھی ہریالی بہت زیادہ نظر نہیں آتی، لیکن جہاں بارش کا سلسلہ شروع ہوا ویسے ہی زمین کیا ہے، اس علاقے کی ہری بھری ہو جاتی ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے، مزین ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، یہاں تک کہ زمین خوب زیادہ مزین ہو گئی، زمین خوب زیادہ مزین ہو گئی اور خوبصورت ہو گئی۔ کس چیز سے مزین خوبصورت ہوئی؟ ہریالی سے۔ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اور لوگوں نے یہ سمجھ لیا اس وقت کہ وہ اس پر بالکل قابض ہو چکے ہیں، یعنی زمین کی ہریالی، ہری بھری ہوئی زمین، لوگوں نے سمجھا یہ تو مکمل طور پر اس زمین پر قابض ہو گئے ہیں، یہ کھیتی ان کے لیے ہے، ان کے فائدے کے لیے ہے۔ آگے فرمایا اللہ نے أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، اچانک
دن ہو یا رات، کسی بھی وقت میرا حکم آ گیا۔ کیا حکم آ گیا اللہ کا؟ ایسی آفت آئی کہ جس سے زمین جو ہری بھری تھی اس کو کیا ہے نقصان پہنچا۔ کھیتیوں میں کھیتی تیار ہو رہی تھی، لوگ خوش ہو گئے تھے، لیکن اچانک میرا حکم آیا، کوئی آفت آئی، کوئی تیز ہوا آئی، کوئی بیماری آئی، فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا۔ ایسی آفت اور ایسا حکم میرا آیا، فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، اس ہریالی کو اس طرح ختم کر دیا گیا اس آفت کے ذریعے، میرے حکم کے ذریعے، كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، بالکل ایسے ہی کہ کل کے دن کچھ ادھر موجود ہی نہیں تھا، ایسے اس کا صفایا ہو گیا، ایسی وہ ہریالی ختم ہو گئی اس آفت کے ذریعے جو میرے حکم سے آفت آئی، كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، جیسے کہ کل ادھر کچھ موجود ہی نہیں تھا۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح ہم آیات کو، مثالوں کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو مثال بیان کی گئی دنیاوی زندگی کی مثال جو بیان کی گئی ہے، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے لیے مثال ہے، صاف صاف بات ہے، جو سوچتے ہیں یعنی غور و فکر کرتے ہیں۔ کیونکہ انسان کی کامیابی کا جو راز ہے، یہاں تک کہ دنیاوی معاملات میں بھی، اخروی تو اپنی جگہ ہے، لیکن دنیاوی معاملات میں بھی انسان کی جو کامیابی کا راز ہے حضرات، ایک اہم سبب اس میں کردار انسان کی فکر کا ہوتا ہے۔ انسان اگر کسی معاملے کو لے کر سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اس کی حقیقت تک، اس کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، تو اسے کامیابی ضرور ملتی ہے دنیا میں۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر آخرت کا کوئی معاملہ ہو، دین کا کوئی معاملہ ہو، اس کے سامنے کوئی بات پیش آ جائے، اس پر انسان غور و فکر کرے، سوچے اور اس کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرے، اس کے ہر معنی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرے، یقیناً دینی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے اسے کامیابی ضرور ملے گی۔ تو اس آیت میں دنیا کی جو مثال بیان کی گئی، یقیناً اگر اس پر ہم نے غور و فکر کیا، بار بار اس مثال پر غور و فکر کیا، یہ نہیں کہ آپ کے سامنے بیان کر دی جا رہی مثال اسی کو سن کر اکتفا کریے، بلکہ خود سے جو ہے آپ اس مثال پر غور و فکر کریے اور اس کی گہرائی تک جانے کی کوشش کریے، اس کی ایک ایک اس مثال کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے سوچنے کی کوشش کیا، غور و فکر کرنے کی کوشش کی، یقیناً ہمیں اس کے ذریعے ضرور کامیابی ملے گی، اخروی اعتبار سے یعنی دینی اعتبار سے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی ٹیپ ٹاپ زندگی، اس کی کیا ہے مثال بیان کی ہے۔ مثال اس طرح کہ کماء انزلناہ من السماء، کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا، اور جب پانی برسایا تو زمین بارونق ہو گئی، مزین ہو گئی، ہری بھری ہو گئی، اور جب زمین ہری بھری ہوتی ہے تو آنکھوں کو، نگاہوں کو ایسی زمین کتنی زیادہ خوبصورت اور مزین، اور انسان کو راحت محسوس ہوتی ہے جب خوبصورت جو ہے زمین کے منظر کو جو ہے دیکھے۔ یہی مثال دنیا کی ہے۔ دنیا ایک زینت ہے، زیب و زینت، اور انسان کو دنیا بہت اچھی لگتی ہے۔ جب دنیا کو دیکھتا ہے تو اسے دنیا بہت خوبصورت نظر آتی ہے،
اور جب دنیا خوبصورت نظر آتی ہے تو یہ دنیا ہمیشہ رہتی نہیں ہے، خوبصورتی ہمیشہ نہیں رہتی۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ جب خوب زیادہ زمین بارونق ہو جائے، مزین ہو جائے، اور لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ اس پر مکمل طور پر قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں زمین پر، ان کے ہاتھوں میں، ان کے قبضے میں یہ ہریالی ہے اور یہ کھیتی ہے، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو ہمارا حکم دن یا رات ہو، ہمارا حکم آتا ہے، ہمارا حکم نافذ ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی آندھی، طوفان، سخت بارش ہوتی ہے جس سے زمین کی ہریالی کو کیا ہے ختم کر دیا جاتا ہے، اور ایسا منظر ہو جاتا ہے اس آفت کے بعد کأن لم تغن بالامس، جیسے کہ کل کچھ تھا ہی نہیں ادھر۔ یہی مثال دنیا کی ہے۔ دنیا بہت زیادہ بارونق ہے اور لوگوں کو کیا ہے خوبصورت نظر آتی ہے، اور جب انسان کے پاس دنیا آ جائے اور دنیا کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، مال کا دروازہ، مال کثرت سے اس کے پاس ہو جائے یا کوئی اور دنیاوی معاملہ اس سے حاصل ہو جائے، تو اتنا زیادہ اس میں مگن ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ اس میں کھو جاتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ اسی دنیا میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، آخرت کی تیاری سے غافل ہو جاتا ہے، اور اس امید میں کہ ہمیں ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت، کوئی بلا، کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے کہ لمحوں بھر میں اس کی جو دنیا تھی، مال و دولت کی شکل میں، حسب نسب کی شکل میں، عزت کی شکل میں، اس تمام چیزوں کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اگر کچھ نہیں تو اتنا ضرور ہے کہ پوری دنیا کا ایک بڑا حصہ اس کے پاس ہے، اچانک اللہ کا حکم آتا ہے، ملک الموت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے، اس فرشتے کو بھیجتا ہے جو روح قبض کرتا ہے، اور روح قبض کرنے سے اس شخص کی دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جو کچھ دنیا سمیٹا تھا، جس دنیا کے بارے میں اس گمان میں تھا کہ وہ اس پر قابض ہو چکا ہے، وہ ساری چیزیں اس سے کیا ہے ختم ہو جاتی ہیں۔ یہی مثال دنیا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بیان کی ہے۔ بہرحال محترم حضرات، ناظرین، مزید اور وضاحت کی ضرورت ہے دنیا کی مثال، دنیا کی حقیقت کی۔ بإذن اللہ اس موضوع کی جو ہے تکمیل کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔